بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ اور جو اسلامی سوسائٹی کا ایک منظر مدینہ میں بنا کر پیش کیا تھا، اس کی خوبیوں کا تذکرہ چل رہا تھا. کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی رہنے کا علاقہ ہو، سوسائٹی ہو، جہاں چند لوگ مل کر رہتے ہوں تو سب کی ایک بنیادی ضرورت وہ آپس کا گہرا تعلق اس طور پر ہو کہ ہر ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتا ہو اور ہر ایک دوسرے سے بے خوف ہو. کسی قسم کا اس کو کوئی ڈر اندیشہ نہ ہو اپنے پڑوسی سے، اپنے ساتھ رہنے والوں سے، کہ ان سے مجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. ایک اسلامی معاشرہ، اس میں رہنے والے سارے لوگوں میں یہ خوبی ہو کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہوں. نقصان پہنچنے کا اندیشہ، دھوکے کا اندیشہ، یہ اندیشے اور یہ خوف کسی کے دل میں نہ ہو. اگر کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں لوگ خوف کی زندگی گزار رہے ہوں، ڈرے ہوئے ہوں، اعتماد اور اطمینان اڑ گیا ہو، ہر ایک کو دوسرے سے یہ ڈر ہو کہ میں اس سے کوئی کام کروں گا، کوئی لین دین کروں گا، کوئی معاملہ کروں گا تو مجھے نقصان دے دے گا، میرے ساتھ خیانت کرے گا، مجھے دھوکہ دے گا، تو وہ معاشرہ بد امنی اور بے سکونی کا معاشرہ بن جاتا ہے. وہاں سے جب امن نکلا، اطمینان اور اعتماد نکلا، ایک دوسرے سے خوف ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، ایک دوسرے سے خوف ہے. اب یہ سوسائٹی، یہ علاقہ، یہ کوئی بھی ادارہ، یہ گھر، یہ امن و سکون کا گھر نہیں ہے، امن و سکون کا علاقہ اور سوسائٹی نہیں ہے، ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ بد امنی اور بے سکونی اور خوف، ڈر کی جگہ بنا ہوا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ مدینہ کی سوسائٹی قائم کی تھی، اس میں سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ہر ایک دوسرے پر اعتماد کیا کرتا تھا، ہر ایک دوسرے سے بے خوف تھا. کسی کو کسی سے کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ یہ میرے مال کو نقصان پہنچائے گا، میری جان کو نقصان پہنچائے گا، میری عزت کو خطرہ ہے. وہاں ایسا نہیں تھا. تو اس معاشرے کی بہت ساری مثالیں احادیث کی کتابوں میں ملا کرتی ہیں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے ایک گھوڑا خرید کر لاؤ. ان کا غلام گھوڑا خریدنے کے لیے بازار گیا تو ایک گھوڑا اس کو اچھا لگا
پیسے مناسب لگے وہ گھوڑے کو اور اس کے مالک کو اس کے ساتھ گھر لے کر آ گیا کہ گھر میں پیسے دیں گے. حضرت جریر خریدنے والے تھے. پوچھا بھائی کتنے کا سودا کر کے لائے ہو؟ تو وہ غلام کہنے لگا 300 درہم کا. حضرت جریر نے گھوڑے کو دیکھا, دیکھنے کا فرمایا اس کے مالک سے کہ بھائی میرے حساب سے یہ گھوڑا 300 کا نہیں ہے, 400 کا گھوڑا ہے, 400 درہم ہونی چاہیے اس کی قیمت. تو وہ مالک بڑا حیران ہوا کہ خریدنے والا تو قیمت گھٹاتا ہے اور بیچنے والا قیمت بڑھاتا ہے. یہاں تو الٹا معاملہ ہے کہ خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ تمہارا گھوڑا دیکھنے میں 400 درہم کا لگ رہا ہے. تو اس مالک نے کہا بہت اچھی بات ہے, اگر آپ 400 درہم خوشی سے دیتے تو میں لے لوں گا. پھر جریر نے گھوڑے کو دیکھا اور کہا کہ نہیں, اس کو چلاؤ. تھوڑا اس کو اور دیکھا تو کہا کہ 400 کا نہیں ہے تو 500 درہم کا ہونا چاہیے. اس طرح کرتے کرتے اس گھوڑے کی قیمت حضرت جریر نے 800 درہم تک پہنچا دی اور 800 درہم اس مالک کو دے رہے ہیں. وہ لیتا ہوا حیران ہو رہا ہے کہ آپ کا غلام بازار سے سودا کر کر آیا تھا 300 درہم کا, آپ کو تو چاہیے تھا کہ 300 کی جگہ 250 لگاؤ, آپ نے 300 والی چیز کو 800 درہم تک لے گئے, ایسا کیوں کیا؟ حضرت جریر فرمانے لگے بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, نقصان نہیں پہنچاؤں گا, دھوکہ نہیں دوں گا, ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کروں گا. اگر یہ گھوڑا میرے پاس ہوتا تو میں اس کو یقیناً 800 درہم کا بھیجتا. ابھی یہ میں دوسرے سے خرید رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو, وہ مجبوری میں بیچ رہا ہو, کم پیسوں میں بیچ رہا ہوں, تو میں تو 800 درہم ہی دوں گا. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا اور وہاں پہ رہنے والے صحابہ کی جماعت, ان کی جو تربیت کی تھی وہ یہ تھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا. تم سے کوئی معاملہ کرے, تم سے کوئی لین دین کرے, وہ بے خوف ہو, اس کو پتا ہو یہ مجھے نقصان نہیں دے گا, یہ مجھے فائدہ دے کر نقصان نہیں دے گا. جب یہ خوبیاں معاشرے میں پیدا ہوا کرتی ہیں اور ہر شخص کے دل میں جب یہ جذبہ ہوگا کہ میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچ جائے, اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہو جائے, وہ میرے نقصان سے محفوظ رہے, تو امن و سلامتی عام ہوگی. امن و سلامتی عام ہوگی جو ہمارے ہر شہر کی ضرورت ہے, ہر ادارے کی ضرورت ہے, ہر گھر کی ضرورت ہے. کتنا ہی ترقی یافتہ شہر ہو اور کتنا ہی بڑا ادارہ ہو, لیکن وہاں اگر امن و سلامتی نہیں ہے, بد امنی ہے, خیانت ہے, دھوکہ ہے, تو وہ ادارہ رہنے کے قابل نہیں ہے, وہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے. تو آج ہم اگر اپنے شہر کو دیکھیں, اپنے رہنے کی جگہوں کو دیکھیں, اپنے معاملات کو دیکھیں, جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے اٹھتے بیٹھتے ہیں, اپنے گریبانوں میں جھانکیں, تو ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے خیانت ہو, دھوکہ ہو, فراڈ ہو, کچھ بھی ہو, بس میرے پاس زیادہ مال آ جائے. کسی کو نقصان پہنچتا ہے, کسی کا کاروبار تباہ ہوتا ہے, کسی کے نجائز, کسی کی کمزوری سے میں فائدہ اٹھاؤں, مجھے فائدہ ہو جائے, اس کا نقصان ہوتا رہے. یہ مسلمان معاشرے کی خوبی نہیں ہے. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے ہیں, وہ فرماتے, ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ قریب میں ایک مکان تھا, ہندوستان میں تھانہ بھون میں حضرت کی رہائش تھی, تو قریب میں ایک مکان تھا. اس مکان پر حضرت کی اس طور پر نگاہ تھی کہ اگر یہ کبھی بکا تو میں خریدوں گا, جیسے کہ ہوتا ہے ہر ایک کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے. اور اس کے لیے حضرت نے ایک رقم بھی جمع کی ہوئی تھی کہ جب بھی یہ مالک مکان بیچنا چاہیں گے تو میں ان سے خرید لوں گا. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ مالک مکان حضرت کے پاس خود آ گیا مکان کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے, اور مشورہ کیا تھا کہ حضرت میں یہ مکان بیچوں یا نہ بیچوں. ہم اپنی طرف گریبان میں ذرا جھانکیں کہ ہمارے پاس کوئی آدمی آ جائے اور اس کے پاس کوئی چیز ہو جو میری ضرورت ہو یا میری اس پر نظر ہو, تو میری تو کوشش ہوگی ہاں بھائی جلدی بیچو, اتنی ریٹ نہیں, اتنے میں بیچو, کم پیسوں میں لے کر اس کو فارغ کریں گے, چیز اپنے حصے میں لیں گے. دنیا کی حبیث اور حس.
لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، صحابہ کے اندر سے یہ حرص نکل چکی تھی. اللہ والے بھی اسی چیز پر محنت کرتے ہیں کہ دنیا کی حویث اور حرص اپنے اندر مت پیدا کرو. دنیا کے زیادہ آنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا. آج ہم میں سے ہر ایک کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ حویث، حرص، اطمینان اور کسی چیز پر نہیں ہے، بس زیادہ آ جائے، کسی بھی طرح آئے، کسی کو نقصان دے کر آئے، کسی کو مار کر آئے، کسی کو تباہ کر کے آئے، آ جائے. یہ آج مزاج بن چکا ہے. مسلمانوں کا یہ مزاج نہیں ہوا کرتا. مسلمان خود بھوکا رہتا ہے اور دوسروں کے فائدے کو سوچتا ہے، خود تکلیف میں رہتا ہے، دوسروں کو فائدہ دیتا ہے. یہ مسلمانوں کا مزاج بنایا گیا تھا. آج ہم اس مزاج کو بھول چکے ہیں. یہ سوچ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے. تو وہ مالک مکان حضرت کی خدمت میں آ کر مشورہ کر رہا ہے. حضرت نے اپنے فائدے کو پیچھے کر دیا کہ ایک آدمی مجھ سے مشورہ کر رہا ہے، میرا فرض ہے میں اس کو صحیح مشورہ دوں جس میں اس کا فائدہ ہو، میرا فائدہ نہ ہو. حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، جائیداد ایک ایسی چیز ہے، اس کو بیچا نہیں جاتا. جائیداد ایسی چیز ہے جو برے وقت میں کام آیا کرتی ہے. اور قرآن و حدیث کے مضامین سے بھی، احادیث کے مضامین سے بھی یہ بات معلوم چلتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین کو مت بیچو، اگر بیچنا ہے تو بیچ کر زمین ہی لے لو. وہ لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں جو زمینوں کو بیچ کر اور کاروبار میں پیسے لگاتے ہیں. یہ شرعی لحاظ سے بھی نادان ہے، دینی لحاظ سے بھی نادان ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی نادان ہے. جو اپنے زمینوں کو بیچتے ہیں، اپنے گھروں کو بیچتے ہیں، کاروبار کریں گے. منع ہے. دیندار ذہن کا انسان کبھی ایسے فیصلے نہیں کرتا، غلط فیصلے. تو حضرت اپنا فائدہ چھوڑ کے اس کو کہنا میں جائیداد بیچی نہیں جاتی، جائیداد رکھی جاتی، مشکل وقت میں کام آیا کرتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت یہ کہتے ہیں ہاں بیچو، میں ہی خرید لوں گا. لیکن ایک آدمی ہمارے پاس آ رہا ہے ہم پر اعتماد کر کہ یہ مجھے اچھا مشورہ دیں گے. اب میں نے مشورہ دینا اپنے فائدے کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے دوں گا تو وہ اس کا اعتماد خراب ہو رہا ہے، اس کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کے ساتھ خیانت مت کرو، اس کے اعتماد کو نقصان مت پہنچاؤ. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا مذہب کہاں چلے گیا؟ ہماری مذہبی تعلیمات کہاں چلی گئی؟ نماز روزے تک مذہب رہ گیا. تو حضرت نے اس کو بیچنے سے منع فرما دیا. ایک طرف خریدنا چاہ رہے تھے لیکن اب منع کر دیں نہیں بیچو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے مدینہ میں قحط پڑ گیا تھا، کھانے پینے کی چیزوں میں قلت، ناپید، فقر و فاقہ پھیل رہا تھا. مہنگائی، جب ایسا حال ہوتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے. لوگ پریشان تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے. اسی وقت انہی دنوں میں حضرت کا سامان تجارت شام سے آیا. اور اس وقت سامان تجارت جیسے کہ آج کل کے دور میں کنٹینر آیا کرتے ہیں، اس وقت اونٹ پر سامان لد کر آیا کرتا تھا. کہا گیا تھا 500 اونٹ، 1000 اونٹ. تو حضرت کے 10,000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے شام سے آئے. اور سامان کیا تھا؟ کھانے پینے کی چیزیں جو قحط کے زمانے میں ضرورت پڑتی ہے. گندم ہے، چاول ہے، آٹا، یہ چیزیں، دالیں. جب یہ حضرت کا قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو مدینہ کے جو تجار تاجر تھے، تاجر برادری جو بڑے بڑے کاروباری تھے، وہ پہنچ گئے حضرت عثمان کے پاس کہ اس قافلے کا پورا سودا کر لیں گے اور سارا لے جا کر گوداموں میں رکھ دیں گے، اپنی مرضی کے ریٹ لگائیں گے اور لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. یہ ہمارا معاشرہ ہے. آج ایسے ہی ہوتا ہے. کسی چیز کو ناپید کرنا ہو، مہنگا کرنا ہو، اس کو مارکیٹ سے غائب کرنا اور اپنی مرضی کے ریٹ لا کر مارکیٹ میں بیچنا، لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ ہم کتنے گر گئے ہیں. یعنی ایک جانور سے بھی بدتر ہو گئے ہیں کہ جانور میں یعنی جنگلوں میں بھی ایسا قانون، ایسی حرکتیں نہیں ہوتی ہوں گی جو انسانی معاشرے میں، پھر مسلمانوں کے معاشرے میں یہ حرکتیں ہوتی ہیں.
تو یہ تاجر برادری بڑے بڑے اس وقت کے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے کہ عثمان بتاؤ ریٹ لگاؤ. حضرت عثمان نے کہا لگاؤ ریٹ. 100 روپے کی چیز 110 روپے میں آپ ہمیں دے دیں, پورا سودا کر لیں. حضرت عثمان نے کہا اس سے زیادہ ریٹ لگ چکے ہیں. تو 100 روپے کی چیز 120 میں دے دیں. حضرت عثمان نے کہا اس سے زیادہ چیز ریٹ لگ چکے ہیں. اور 100 روپے کی چیز 130 میں دے دیں. حضرت عثمان نے کہا اس سے زیادہ ریٹ لگ چکے ہیں. کیونکہ تاجر برادری ان کو پتا تھا کہ اگر ہم 100 روپے کی چیز 150 روپے میں بھی لیں گے, 200 میں آرام سے بیچیں گے, لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائیں گے, خریدیں گے لوگ. جب انسان مجبور ہوتا ہے تو وہ 100 روپے کی چیز 200 روپے میں بھی خریدتا ہے, مجبور ہے. جیسے کہ ہمارے حالات مختلف زمانے میں بدلتے رہتے ہیں, رمضان آتا ہے الگ ریٹ ہوتے ہیں. حضرت عثمان فرماتے رہے اور ریٹ وہ لوگ لگاتے رہے. اچھے خاصی ریٹ لگانے کے بعد وہ سارے جو بزنس مین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا آپس میں ایسا کون یہاں پہ تاجر آ گیا جس نے عثمان کو ہم سے بڑھ کر ریٹ دے دی, ہمارے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ مدینہ میں, ہم ہی ہیں ریٹ لگانے والے, یہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو یہاں نہ ہو, سب بیٹھے میں, اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے. حضرت عثمان سے کہا یہ عثمان تم ہی بتا دو کتنے ریٹ میں دو گے. حضرت عثمان فرمانے لگے کہ بھائی بات سنو, میں نے رات کو اپنے اللہ سے اس پورے قافلے کا سودا کر لیا ہے اور 700 گنا پر سودا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 700 گنا, بلکہ اس سے واللہ یضاعف لمن یشاء, یعنی 1 روپے کی چیز 700 روپے تک کا سودا ہو چکا ہے, اور اللہ فرما رہے ہیں اس سے بھی زیادہ دوں گا. تو میں رات کو آج کی رات جو گزری ہے میں نے تہجد میں اللہ سے سودا کر لیا ہے, یہ سارا مال میری طرف سے مفت غربا میں تقسیم ہوگا, پورے مدینہ میں تقسیم ہوگا. یہ مارکیٹ میں نہیں جائے گا, یہ مارکیٹ میں نہیں جائے گا, یہ مدینہ کے بیت المال میں جائے گا اور سارے لوگوں میں فری تقسیم کیا جائے گا. میں تم لوگوں کو اس سے کمانے نہیں دوں گا. یہ سوچ تھی, یہ مسلمانوں کی سوچ ہوا کرتی تھی کہ کوئی مجبور ہے, اس مجبوری میں میں کیا کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ مجبوری سے فائدہ اٹھا کر میں کتنا کما سکتا ہوں, وہاں یہ تھا کہ مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا, بلکہ مجبوری میں مدد کر کر اپنا مال کتنا اس کو دے سکتا ہوں. یہ ختم ہو گیا ہے, یہ ختم ہو گیا ہے. یعنی اگر 10 روپے کی روٹی ہے تو 25-30 روپے کی بیچو تاکہ فائدہ ہو. نفع اور جگہوں سے بھی کما رہے ہوں گے, مختلف کھانے کی چیزیں ہیں, اور جگہوں سے بھی آمدنی اور کمائی آ رہی ہے, لیکن چھوڑنا نہیں ہے. حوث دنیا کی ایسی بھری, حرص حوث دنیا کی ایسی بھری, مال و دولت کی محبت ایسی بھری کہ انسانیت ہی ختم ہو گئی ہمارے اندر سے. یہ بھول گئے کہ میں اگر کسی کے ساتھ رعایت کر دوں گا کسی چیز میں, وہ نہیں کر رہا, وہ مہنگی چیزیں بیچ رہا ہے, وہ نفع کما رہا ہے. وہ ایک مارکیٹ میں گئے سودا لینے کے لیے, ایک ٹھیلے والے نے ریٹ کم کر دی, سارے ٹھیلے والے اس کو مارنے کے لیے پہنچ گئے, مارکیٹ خراب کر رہے ہیں. ایک ٹھیلے والا فروٹ بیچ رہا ہے, سب فروٹ بیچ رہے ہیں, اس نے ریٹ کم کر کے بیچنے لگا تو سب اس کو مارنے کے لیے بیچ رہے, مارکیٹ خراب کر رہے تھے, ہمارا سارا نفع خراب کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں بیچ رہا ہوں, نقصان میں تو نہیں بیچ رہا نا, فائدہ تو میں بھی کما رہا ہوں نا, تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے. مارنے کے لیے پہنچ گئے. یہ تو ہمارا معاشرہ ہے, یہ ہماری سوسائٹی ہے, یہ ہمارا حال ہے. پھر ہم کہتے ہیں رحمتوں کی بارش کیوں نہیں ہوتی, پھر ہم کہتے ہیں اچھے حکمران کیوں نہیں آتے, پھر ہم کہتے ہیں بدامنی ختم کیوں نہیں ہوتی, پھر ہم کہتے ہیں ظلم و زیادتی ختم کیوں نہیں ہوتی, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک کیوں پیچھے جا رہا ہے. ہم اپنے اعمال اور کردار اور کرتوت کی طرف تو دیکھتے نہیں ہیں, اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں کب برسیں گی. جیسے اعمال جائیں گے آسمان کی طرف, ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے اتریں گے نا. سوچ یہ رکھے یہ خراب کام کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, میں بھی کروں گا خراب, میں کیوں صحیح کروں. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. ان چیزوں سے ہم ترقی نہیں کریں گے. یہ چیزیں ہماری زندگی میں سکون نہیں لائیں گی. ایسا کمایا ہوا مال جو دوسروں کے پیٹ کو چیر کر کمایا ہو, اس سے ہم سکھ کی زندگی نہیں گزاریں گے. یہ مال انسان کی زندگی میں برکتوں کا سبب نہیں بنا کرتا. یہ مال مزید پریشانیاں اور مصیبتیں لے کر آیا کرتا ہے جو دوسروں کو پریشان کر کے مال کمایا ہو. اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا مدینہ کا, اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں یہ چیزیں نہیں تھیں. وہاں ہمدردی اور خیر خواہی تھی. وہاں بیعت کیا کرتے تھے کہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا, میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. اس میں حضرت عثمان اسی جماعت کے ایک صحابی ہیں, اسی جماعت کے ایک ساتھی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے. کیا جذبہ تھا
اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ سارا مال کمانے کا وقت تھا لٹا دیا، سارا مال بہترین کمائی کا وقت تھا لٹا دیا، اور سودا کس سے کیا؟ دکانداروں سے نہیں کیا، اللہ سے کیا۔ جب آخرت پر یقین ہوتا ہے اور جب آخرت سامنے ہوا کرتی ہے کہ مرنا بھی ہے بھائی، چھوٹ جائے گا سب، جب آخرت کا یقین ہو، مرنے کا یقین ہو، دنیا کے چھوٹنے کا یقین ہو، تو پھر انسان ایسے فیصلے کیا کرتا ہے۔ اور جب مرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں کہ مرنا ہے یا نہیں مرنا، تو پھر انسان دنیا کے گھر بنایا کرتا ہے، دنیا کے گھر بنایا کرتا ہے، دنیا بنایا کرتا ہے۔ اور جب آخرت کا یقین ہو کہ جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے، تو پھر آخرت کے گھر بنایا کرتا ہے، قبر اچھی بنایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں مل جل کر ایک اچھا معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ جو دنیا کی محبت، مال کی محبت کی وجہ سے جو برائیاں ہمارے درمیان رائج ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔